ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک دھنی زمیندار رہتا تھا۔ اس کے پاس بڑی زمین جائیداد تھی اور کئی نوکر چاکر اس کے گھر میں کام کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک تھا جگو، جو گاؤں کی ہی بستی میں اپنے 5 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ جگو کی پتنی کا دیہانت کئی سال پہلے ہو چکا تھا اور اب وہ اکیلے ہی اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس کی استھتی بے حد سادھارن تھی۔ وہ ایک جرجر جھوپڑی میں اپنے بچوں کے ساتھ مشکل سے گزر بسر کرتا تھا۔ جگو اور اس کے بیٹوں نے زمیندار کے کھیتوں میں محنت مزدوری کر اپنا پیٹ پالا۔ ہر شام انہیں محنت کا پھل ملتا، مزدوری کے روپ میں چنے اور گڑ۔ وہ چنے بھون کر گڑ کے ساتھ کھاتے اور اپنا دن نکالتے۔ اس چھوٹے سے پریوار کے لیے یہ ان کا بھوجن تھا اور وہ اسے کھا کر خوش رہتے تھے۔ گاؤں کی بستی کے لوگ جگو سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ جگو کی زندگی اتنی آسان نہیں ہے، بہت کٹھن ہے۔ جب اس کے بڑے بیٹے کی عمر شادی کے لائق ہو گئی تو بستی کے بزرگوں نے اسے صلاح دی کہ اسے اب اپنے بیٹے کی شادی کر دینی چاہیے۔ کچھ دن بعد جگو نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی اور کچھ سمے بعد اس کی بہو بھی گھر آ گئی۔ اس دن جب نئی بہو اپنے سسرال کے دروازے پر آئی تو جھوپڑی کے باہر ہلہ گلا مچ گیا۔ بستی کے لوگ نئی بہو کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گئے۔ ہر کوئی اسے دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ جیسے ہی بھیڑ چھٹی اور لوگ اپنے اپنے کام پر لوٹنے لگے، ایک بوڑھی عورت جو وہیں پاس میں رہتی تھی بہو سے کہہ گئی، بیٹی، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو سنکوچ مت کرنا، میں پاس ہی رہتی ہوں، میرے گھر آ جانا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو بہو نے پہلی بار گھونگھٹ اٹھا کر اپنے سسرال کو دیکھا۔ وہ نظارہ دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی، کھوٹی پر ٹنگی ہوئی پرانی پوٹلی اور باہر بنے 6 چولہے۔ ان چولہوں کو دیکھ کر بہو کی آنکھیں بھر آئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس جرجر حالت میں کیسے جیون بتائے گی۔ اس کا من ہوا کہ وہ ترنت اپنے مائکے بھاگ جائے، لیکن اس نے سوچا وہاں کون سا سکھ بھرے ہوں گے، ماں تو رہی نہیں اور بھائی بھوجائی کے راج میں نوکرانی بن کر ہی جینا پڑے گا۔ یہ سوچ کر وہ زور زور سے رونے لگی، لیکن روتے روتے تھک کر شانت ہو گئی۔ اس کے من میں ایک وچار آیا اور اس نے اسے کریانوت کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ترنت پڑوس میں گئی اور اس بوڑھی اماں سے بولی، اماں، کیا آپ کے پاس ایک جھاڑو ملے گا؟ بوڑھی اماں نے اسے جھاڑو، گوبر اور مٹی دی اور ساتھ میں اپنی پوتی کو بھی بھیج دیا تاکہ وہ اس کی مدد کر سکے۔ واپس آ کر بہو نے سب سے پہلے 5 چولہے پھوڑ دیے اور صرف ایک چولہا چھوڑ دیا۔ اس نے جھوپڑی کی صفائی کی، گوبر مٹی سے جھوپڑی اور اس کے آس پاس کا حصہ لیپ دیا۔ پھر اس نے سبھی پوٹلیوں میں سے چنے نکال کر انہیں ایک ساتھ کر دیا اور اماں کے گھر جا کر انہیں پسوایا۔ اماں نے اسے ساگ اور چٹنی بھی دی۔ بہو نے چنے کے آٹے کی روٹیاں بنائی اور سب کو کھانے کے لیے بلانے کا انتظار کرنے لگی۔ شام کو جب جگو اور اس کے بیٹے کام سے لوٹ کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اب وہاں صرف ایک ہی چولہا ہے۔ وہ غصے میں آ گئے اور چلانے لگے، اس عورت نے آتے ہی سارا ستیہ ناش کر دیا، اپنے آدمی کا چولہا چھوڑ باقی سب کے چولہے پھوڑ دیے۔ جھگڑے کی آواز سن کر بہو جھوپڑی سے باہر آئی اور شانت سور میں بولی، آپ لوگ ہاتھ منہ دھو کر بیٹھیے، میں کھانا پروستی ہوں۔ یہ سن کر سبھی اچکچا گئے۔ انہوں نے چپ چاپ ہاتھ منہ دھو کر بیٹھ گئے۔ بہو نے پتل پر روٹی، ساگ اور چٹنی پروسی۔ مدت بعد انہیں ایسا کھانا ملا تھا۔ وہ آشچर्यچکت تھے کہ سادھارن چنے اور گڑ سے بنے کھانے میں ایسا سواد کیسے آ سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے اپنے بستر پر جا کر سو گئے اور بہو کی سمجھداری کی سراہنا کرنے لگے۔ اگلی صبح جب جگو اور اس کے بیٹے کام پر جانے لگے تو بہو نے انہیں ایک ایک روٹی اور گڑ دیا۔ پھر چلتے سمے اس نے جگو سے پوچھا، بابوجی، کیا مالک آپ کو صرف چنا اور گڑ ہی دیتا ہے؟ جگو نے اتر دیا، نہیں مالک، ہمیں ان بھی دیتا ہے، لیکن ہم چنا گڑ ہی لیتے ہیں کیونکہ اسے کھانا آسان ہوتا ہے۔ بہو نے سمجھایا، آپ لوگ الگ الگ پرکار کا ان لیا کریں، اس سے ہمارے کھانے میں وودھتا آئے گی اور پوشن بھی ملے گا۔ پھر اس نے اپنے دیوروں کو کام پر جانے سے پہلے کچھ باتیں سمجھائی اور اس نے چھوٹے دیور سے کہا کہ وہ اپنے کام کے ساتھ گھر کے لیے بھی لکڑی لائے۔ اس کے
बाद बहू ने सभी की मजदूरी के अनाज से एक एक मुट्ठी अन्न अलग रखा और उसे बनिए की दुकान पर ले जाकर बाकी जरूरत की चीजें खरीदी। धीरे धीरे जग्गू की गृहस्थी अच्छी तरह से चलने लगी। एक दिन सभी भाइयों और उसके पिता ने मिलकर झोपड़ी के आगे मिट्टी की दीवार बनाई। बहू के गुण गांव में चर्चित होने लगे। उसकी समझदारी और सुघड़ता की चर्चा जमींदार तक पहुंची। एक दिन जमींदार ने खुद बस्ती का दौरा किया और जग्गू के घर आया। उसने बहू को आशीर्वाद दिया और उसकी प्रशंसा करते हुए उसने एक कीमती हार भेंट किया। बहू ने हार को माथे से लगाकर और विनम्रता से कहा, मालिक यह हार हमारे किस काम आएगा? इससे अच्छा तो होता कि आप हमें झोपड़ी के दाएं बाएं 4 लाठी जमीन दे देते जिससे हम एक कोठरी बना सकते। बहू की चतुराई और विनम्रता पर जमींदार मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी समझदारी से मैं प्रभावित हूँ। जमीन तो जग्गू को मिलेगी ही, लेकिन यह हार तुम्हारा है, इसे तुम अपने पास रखो। इस घटना के बाद जग्गू की झोपड़ी में खुशहाली का माहौल बना रहा। बहू की समझदारी और मेहनत से उनके जीवन में बदलाव आया। उनके घर में अब सिर्फ एक चूल्हा था, लेकिन वह चूल्हा पूरे परिवार के लिए काफ़ी था। उस छोटे से झोपड़ी में अब केवल गुड़ और चने की जगह प्यार, समझदारी और एकता ने ले ली थी। और इस तरह एक साधारण बहू ने अपनी समझदारी और मेहनत से अपने घर को स्वर्ग बना दिया।